جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت جو پاکستان میں مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، آئین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، کیا اس کے اوپر سپریم کورٹ اپنی آنکھیں بند کر لے؟ یہ وہ بات ہے جو آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سپریم کورٹ میں کہی، ریمارکس دیے۔ سپریم کورٹ میں اس وقت سنی اتحاد کونسل کی ریزرو سیٹس کے حوالے سے کیس چل رہا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی صاحب نے صبح سے ہم نے دیکھا کہ بڑے بہترین انہوں نے دلائل دیے اور اپنے دلائل انہوں نے مکمل کر لیے ہیں۔ میں جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ جو دلائل وہاں پہ دیے کہ میں نے کہا، جس طرح عرض کیا کہ فیصل صدیقی صاحب نے بڑے بہترین دلائل دیے کہ کیوں یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے، کیوں یہ سیٹیں دوسرے لوگوں میں نہیں بانٹی جا سکتی۔ اور اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے دلائل دیے، وہ دلائل بھی میں سن رہا تھا اور پھر میں اٹھ کے آ گیا یہ ولاگ بنانے کے لیے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو دلائل تھے، ایک تو شروع میں ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں تھے، بڑا حیران کن تھا کہ اتنا امپورٹنٹ کیس، جس کیس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو بدل سکتا ہے، کیونکہ اگر حکومت کو 2/3 اکثریت مل گئی تو وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کریں گے، کسی کو ایکسٹینشن دیں گے، کسی کو نہیں دیں گے، جو مرضی وہ کریں، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو تیاری دیکھ کے خود میں بھی حیران ہوا کہ ان کے پاس عدالت پوچھ رہی تھی کہ یہ ڈاکومنٹ ہے یا وہ ڈاکومنٹ ہے، وہ کہہ رہے تھے آئی ایم سوری مائی لارڈ، میں جمع کروا دوں گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی تیاری کا۔ دوسرا، ایک اور چیز جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے میں نے نوٹ کی، وہ انتہائی حیران کن تھی، اور تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے تو وہ انتہائی پریشان کن ہونی چاہیے کہ 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے، جو بنیاد ہے اس سارے مسئلے کی، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بینچ نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا تھا، وہ اس تمام مسئلے کی بنیاد ہے۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب اس فیصلے کا ذکر کرنے میں آئی ڈونٹ نو کیوں ہچکچا رہے ہیں۔ وہ حالانکہ دیگر جج صاحبان نے اس کا ذکر کر دیا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ان کو کہا کہ جناب اس سارے معاملے پہ آپ ذرا سچ بولیں، کھل کے بتائیں کہ جناب اصل مسئلہ تو وہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے جتنی دیر میں نے وہ سنی ان کی ہیئرنگ، اور جتنی دیر وہ اپنے آرگومنٹس دیتے رہے، انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ جہاں پہ ذکر بھی ہوا انہوں نے اس کو بالکل سائڈ پہ کر دیا اور کچھ بات کرنا شروع ہو گئے۔ تو میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیوں سلمان اکرم راجہ صاحب وہ جو بنیاد ہے اس کا وہ ذکر نہیں کرتے رہے۔ دوسرا، جب فیصل صدیقی صاحب آرگومنٹس وغیرہ دے رہے تھے تو انہوں نے کوئی بات ہوئی اور ذکر ہوا کہ تحریک انصاف کا جو دیگر ریویو وغیرہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ حامد خان نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا، میری تو ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ پھر حامد خان صاحب آئے اور او کر کے کوئی بات انہوں نے پوری نہیں کی، اور وہ جناب وہیں پہ وہ بات آئی گئی ہو گئی۔ تو کیوں ابھی تک جو ہے وہ اس معاملے کو حامد خان صاحب نے نہیں اٹھایا؟ تو انتہائی مایوس کن کارکردگی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وکلا کی، اور بہت سارے معاملات جن کے اوپر وہ جلدی ہیئرنگ کی پٹیشن دائر کر سکتے ہیں، کوئی اور پٹیشن دائر کر سکتے ہیں، وہ نہیں کیے جا رہے۔ کیوں نہیں کیے جا رہے مجھے سمجھ نہیں آتی، پر اینی وے فیصل صدیقی نے بہترین اپنا کیس پیش کیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جتنا میں نے سنا ہے انتہائی مایوس کن قسم کی ان کی جو ہے پریزنٹیشن تھی۔ اور دوسرا، پھر جو سب سے بڑا ایلیفینٹ ہے کمرے کے اندر، جو سب سے بڑا ہاتھی ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کے بارے میں جسٹس اطہر من اللہ نے شروع میں الوڈ کیا، ان کی ایک سوال کا وہ جواب دینے لگے تھے، اس میں انہوں نے الوڈ کیا کہ آپ سارا سچ بول دیں، بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منیب اختر نے جب اس فیصلے کا ذکر کیا، اس کو بھی انہوں نے کہا نہیں برش اسائڈ کر کے وہ کچھ اور بات کرنا شروع ہو گئے سلمان اکرم راجہ صاحب۔ تو یہ انتہائی حیران کن تھا میرے لیے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو اصل بنیاد ہے، جو الیکشن کمیشن نے کیا، جو کسی اور نے کیا، وہ کس بنیاد پہ کیا؟ وہ سب کچھ اس بنیاد پہ کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ نے ان سے وہ بلے کا نشان لے لیا تحریک انصاف نے، اور وہاں سے وہ سارے مسائل شروع ہوئے۔ اب اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر تحریک انصاف والے اب ان کو ان کے انتخابی نشان کے اوپر الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، اور معزز عدالت وہاں پہ ان سے پوچھ رہی ہے کہ جی الیکشن کے بعد یہ کیوں نہیں تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، مطلب ڈز اٹ میک سینس؟ وہ کس طرح شامل ہوں گے؟ ان کو تو اس کے اوپر بلے کا نشان پہ الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا۔ وہ تو کہتے ہیں اس پارٹی کا وجود ہی نہیں ہے، اس پارٹی نے جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے، اس کو نہیں مانا گیا، تو وہ اس میں شامل ہو جاتے۔ بعد میں پتہ چلتا جناب وہ الیکشن کمیشن کہتا یہ تو جناب شامل ہو ہی نہیں سکتے، اور انہوں نے ایسا ہی کرنا تھا، اور پھر کہتے یہ تو ابھی تک آزاد ہیں، ان کا تو کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو تو کوئی سیٹیں نہیں مل سکتی۔ اور ایک اور چیز قانون کے حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ قانون اندھا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ قانون یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے کون ہے، کوئی بڑا شخص ہے یا چھوٹا شخص ہے، وہ اندھا ہوتا ہے۔ وہ آئین اور قانون کے مطابق قانون فیصلہ کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے۔ لیکن قانون جو ہے وہ بالکل بہرا
یا قانون جو ہے حالات سے ناواقف نہیں ہوتا، ایکسٹرا آرڈنری پوزیشن لیتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جب وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی چھوڑ دیں وہاں پہ کیا ہوا، لوگوں کو کیسے اٹھایا گیا، بلے کا نشان کدھر گیا، ان کو کتنی مشکلات تھی، لیول پلینگ فیلڈ میں ملی، ان کا آفس سیل کر دیا گیا، اس کا ذکر ہی نہ کریں، آپ یہاں پہ آئیں آئین اور قانون کی بات کریں. مطلب یہ انتہائی ایکسٹرا آرڈنری پوزیشن ہے. آپ کیسے سارے سیاق و سباق کو اس سے ایک دم سے اس کے اوپر پردہ ڈال سکتے ہیں؟ قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان سے آپ کس طرح پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ انہوں نے جب فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ بگر پکچر کی بات کریں تو انہوں نے کہا نہیں جی یہاں پہ صرف آئین کی بات کریں. تو اس کے اوپر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کیا یہ ملک کبھی آئین کے مطابق چلا ہے کہ یہاں پہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں؟ آپ کہہ رہے کہ جی صرف آئین کی بات کریں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جو مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے 2-3 موقعوں کے اوپر اس طرح کے ریمارکس دیے جس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی یہ جو ایکسٹرا آرڈنری پوزیشن ہے جو میری سمجھ سے بالا تر ہے، اور معزز جج صاحب ہیں ان کی پوزیشن ہے یہ جو وہ لیتے ہیں، باقی جو فیصلہ ہوگا وہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، لیکن اپنے ریمارکس میں وہ یہ جو ایکسٹرا آرڈنری پوزیشن لیتے ہیں کہ جناب اس کا بھی ذکر نہ کریں، بس وہ کہتے ہیں یہاں سے شروع کرو. اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ تمام چیزیں بنیادیں اس مسئلے کی، تبھی تو آج یہ مسئلہ یہاں پہ پہنچا ہوا ہے. تو ایک موقع پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ الیکشن پر سوالات اٹھائے گئے، 2018 میں بھی وہی ہوا، موجودہ انتخابات میں کافی کچھ ہوا، جنہوں نے پریس کانفرنسز نہیں کی انہیں اٹھا لیا گیا. یہ باتیں سب کے علم میں ہیں، یعنی سپریم کورٹ کے علم میں بھی ہیں. کیا سپریم کورٹ اس پر اپنی آنکھیں بند کر لے؟ آئین اور بنیادی حقوق کی جو پامالی کی گئی ہے کیا اس کے اوپر خاموش رہا جائے؟ تو یہ جو ایکسٹرا آرڈنری پوزیشن ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کہ وہ کسی قسم کی اس طرح کی جو وائلیشنز ہیں ان کا ذکر ہی نہیں کرنے دیتے، اس کا بات ہی نہیں کرنے دیتے، میرے خیال میں یہ انتہائی حیران کن پوزیشن ہے. پر اینی وے وہ شاید چاہتے ہوں کہ ٹائم ضائع نہ ہو دیگر چیزوں پہ، جب وہ مقدمہ آئے گا تب وہ اس کو سن لیں گے. لیکن ادھر جو وہ پوزیشن لیتے ہیں وہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اٹ کین اونلی بی ڈسکرائبڈ ایز این ایکسٹرا آرڈنری پوزیشن، کہ انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہو، مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات ہو رہی ہو، لوگوں کو اغوا کرنے کی بات ہو رہی ہو، دھاندلی کی بات ہو رہی ہو، فنڈامنٹل رائٹ کی بات ہو رہی ہو، ووٹ کے رائٹ کی بات ہو رہی ہو، اس کے جو بنیادی ایسنس ہے اس کی بات ہو رہی ہو، تو وہ فوراً اس کو سنب کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب اس پہ بات نہیں کرنی، اس چیز کے اوپر آؤ. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی لیگل اور قانونی نقطہ ہو، جب یہ معاملہ ان کے سامنے آئے شاید وہ تب اس کو سننا چاہتے ہوں. لیکن حامد خان صاحب نے تو ابھی تک ان کو یہ کوئی چیز ان کے سامنے نہیں رکھی ہے، تو آج کورٹ کے اندر بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس حوالے سے فرمایا. اچھا، اب بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، دیگر جج صاحبان اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ماسوائے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹرا آرڈنری ایک پوزیشن ہے، اس حوالے سے کچھ اور تفصیلات سامنے آئی ہیں. اب پنجاب میں جو 9 مئی 2023 سے لے کر اب تک، جی ہاں جی 9 مئی 2023 یعنی گزشتہ سال مئی کے مہینے سے لے کے اب تک تقریباً جو ہے 4770 افراد کو ایم پی او آرڈر کے تحت نظر بند کیا گیا. پی ٹی آئی کارکنان سمیت دیگر کے خلاف 3532 ایم پی او آرڈر جاری کیے گئے. آج پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ اعداد و شمار جمع کروائے ہیں. ایک سال کے اندر جناب، مطلب ایک سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، انہوں نے 3532 ایم پی او کے آرڈر جاری کیے ہیں جہاں پہ لوگوں کی آزادی کو کرٹیل کیا گیا ہے. یہ کتنا بڑا ایشو ہے، کیا اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو ابھی بھی اس وقت پنجاب کے اندر 1238 تحریک انصاف کے رہنما اور کارکن نظر بند ہیں پنجاب حکومت کی رپورٹ کے مطابق. چیف سیکرٹری پنجاب نے جناب مکمل تفصیلات لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی ہیں، اور جس طرح میں نے بتایا کہ جناب 3500 سے زیادہ ایم پی او کے آرڈر جاری کیے گئے، 4770 لوگوں کو بند کیا گیا، 3511 افراد ایم پی او آرڈر واپس لینے کی بنا پر رہا ہوئے. مطلب 3500 بندوں کو بند کیا گیا، پھر وہ ایم پی او آرڈر واپس لیا گیا بعد میں، اور کتنے دن ان کی شخصی آزادی کو کرٹیل کیا گیا. کیا آئین فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر خاموش ہے؟ کیا آئین اس کے اوپر بات نہیں کرتا؟ یہ وہ چیزیں جس کے اوپر ہمیں نارمل ایک آرڈنری پوزیشن لینی چاہیے کہ جناب اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ہے کمپرومائز نہیں ہوگا آئینی حقوق کے اوپر، لوگوں کی شخصی آزادیوں کے اوپر. لیکن ہمیں ایک ایکسٹرا آرڈنری پوزیشن نظر آتی ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی کسی بھی چیز کا ذکر ہو
اس کے اوپر موجود چیف جسٹس صاحب فوراً سنب کر دیتے ہیں. اچھا، راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور میں سب سے زیادہ ایم پی او آرڈر جاری کیے گئے. ملتان، لاہور، راولپنڈی میں ایم پی او آرڈرز کے تحت سب سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا. راولپنڈی میں 348، گجرانوالہ میں 328 اور لاہور میں 301 ایم پی او آرڈر جاری کیے گئے. اچھا، جو اس میں فہرست جاری کی گئی ہے مختلف ڈویژنز کی جو جمع کروائی گئی ہے، اگر آپ لاہور ڈویژن دیکھ لیں اس میں پھر ڈسٹرکٹس آتے ہیں. جو لاہور ڈسٹرکٹ ہے اس میں 642 جو ہے لوگوں کو پکڑا گیا. شیخو پورہ ڈسٹرکٹ میں جناب آرڈر جو ہیں وہ 71 پاس ہوئے، 71 لوگوں کو پکڑا گیا. اسی طرح ننکانہ صاحب میں 5 آرڈر پاس ہوئے، 5 لوگوں کو پکڑا گیا. لاہور ڈسٹرکٹ میں جو آرڈر پاس ہوئے وہ 301 ہیں. دیگر اگر آپ دیکھ لیں سائی وال کا جو اس میں ڈسٹرکٹس آتے ہیں اس میں سائی وال ہے، پاک وطن ہے، اوکاڑا ہے. اس میں اوکاڑا میں 191 جناب ایم پی او کے آرڈر جاری کیے گئے اور 191 لوگوں کو پکڑا گیا. پاک وطن میں 64 ایم پی او کے آرڈر جاری کیے گئے. گجرانوالہ جو ڈویژن ہے جس میں گجرانوالہ، وزیر آباد، سیالکوٹ، نوروال، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، گجرات، یہ ساری آتے ہیں ڈسٹرکٹس، اس میں بھی بہت سارے ایم پی او آرڈر جاری ہوئے. گجرانوالہ کے اندر جو ڈسٹرکٹ گجرانوالہ ہے وہاں پہ 328 ایم پی او کے آرڈر جاری ہوئے اور 328 لوگوں کو پکڑا گیا. وزیر آباد میں 57 آرڈر جاری ہوئے، 57 لوگوں کو پکڑا گیا. سیالکوٹ میں 110 ایم پی او کے آرڈر جاری کیے گئے اور ان آرڈرز کے تحت جو نمبر آف ڈیٹینیز تھے یعنی جن لوگوں کو بند کیا گیا ان کی تعداد 367، جی ہاں جی 370 کے قریب یہ تعداد ہے. اسی طرح راولپنڈی ڈویژن ہے، سرگودا ڈویژن ہے، فیصل آباد ڈویژن ہے، بہاولپور ڈویژن ہے، ملتان ڈویژن ہے. میرا نہیں خیال کہ پنجاب کا کوئی بھی ایسا ڈویژن ہو جہاں پہ لوگوں کو نہیں پکڑا گیا. ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور، فیصل آباد، سرگودا، سب کا یہاں پہ ذکر اور بڑی تعداد میں ایم پی او کے آرڈر جاری کیے گئے اور ان آرڈرز کے تحت لوگوں کو بند کیا گیا. اب یہ ایک آئی ڈونٹ نو یہ ایکسٹرا آرڈنری صورتحال ہے یا نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ایم پی اوز کے آرڈر جاری کر کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. کیا اس کے اوپر کوئی بات ہونی چاہیے؟ کیا اس کے اوپر کوئی بحث ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم سب کو دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے. پر میرے خیال میں ایک جمہوری دور کے اندر اتنے زیادہ لوگوں کو اس طرح پکڑنا، اس طرح آرڈر جاری کرنا اور ایم پی او کے تحت لوگوں کو بند کرنا، کیا یہ مناسب ہے؟ یہ ایک بحث طلب چیز ہے. اور ایم پی او کے آرڈر جو اسلام آباد میں ہوئے تھے اور اس میں آپ کو پتا ہے انتظامیہ کے کچھ افسران کو جسٹس بابر ستار صاحب نے پھر سزائیں بھی سنائی تھی کہ جو ہی کسی کو ضمانت ملتی ہے ایم پی او کے تحت پکڑ لیا جاتا ہے. یہاں تک ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لوگوں کو ضمانت دی اور پنڈی کے ڈی سی نے ایم پی او کے تحت ان کو پکڑ لیا. اور اس کا ذکر جسٹس مندو خیل صاحب نے ایک سماعت کے دوران یہ گلا شکوہ بھی کیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں تو اس کے اوپر کیا پوزیشن لینی چاہیے عدالت کو. میرے خیال میں بالکل واضح ہے کہ کیا پوزیشن لینی چاہیے. اچھا جی، زرتاج گل صاحبہ نے کہا کہ فیصل آباد انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے بار بار جے آئی ٹی سے ہمارے خلاف ثبوت طلب کیے لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. جے آئی ٹی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. اب یہ دہشت گردی کی عدالت میں کون کون پیش ہوا تھا؟ شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گول، فواد چودھری. کیا یہ دہشت گرد ہیں؟ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا ہے. جب آپ سیاست کو اور اس میں مکس کریں گے اور سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دہشت گردی کے قوانین جو ہیں ان کو اس طرح استعمال کیا جائے گا تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے اوپر سے عام بندے کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ جس کو بھی آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی جو ہے گڑبڑ ہے. کیونکہ پچھلے ہفتے تو ان کی نظر میں زرتاج گل دہشت گرد تھی، اس سے پہلے فواد چودھری دہشت گرد تھا، ساتھ عمر ایوب دہشت گرد تھا، شعیب شاہین دہشت گرد تھا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دہشت گرد نہیں ہیں، یہ تو سیاسی لوگ ہیں. تو اب پھر اس سے وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، عدم اعتماد اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جس سے معاشروں کو نقصان ہوتا ہے. تو خدا رہا یہ جو دہشت گردی جیسا حساس معاملہ ہے اس میں سیاست ملوث نہ کریں. ان کے اوپر کوئی مقدمے بنانے ہیں تو ضرور بنائیں، لیکن اس طرح دہشت گردی کے تھوک کے حساب سے مقدمے اور پھر آپ پوری دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ جناب یہ سارے دہشت گرد ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے. یہ پھر جو ٹرسٹ ختم ہوتا ہے پھر ریاست جو مرضی کہتی رہے، حکومت جو مرضی کہتی رہے کہ یہ دہشت گرد ہے، وہ دہشت گرد ہے، لیکن جب آپ نے لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دی اس قسم کے بھونڈے کیسز سے تو پھر اس اعتماد کو بحال کرنا مشکل ہو جاتا ہے. باقی دہشت گردی ایک مسئلہ ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس کے خلاف جو مناسب کارروائی ہے وہ ضرور کریں، لیکن حکومت کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اس طرح کے مقدمات قائم کر کے اس طرح کی چیزیں کر کے ہم
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا پھر ایک طرح سے ہم لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں اور سارے معاملے کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.